جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے لیے وقت میں پڑھے، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، بعد میں دوسری نماز کی ادائیگی سے پہلے پڑھ دی، تو وہ کبیرہ گناہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیم میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نسب یہودا کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 مرتبہ، یعنی قرآن کریم کی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ پر اللہ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطرتی طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرما دی۔ ایک فرض کے بارے میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے لیے وقت میں پڑھے، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، بعد میں دوسری نماز کی ادائیگی سے پہلے پڑھ دی، تو وہ کبیرہ گناہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے سے آدمی کبیرہ گناہوں کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قرض ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد دونوں میں برکت عطا فرما دے۔ ایک فضیلت والا عمل مسجد سے دل لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس روز سوائے اس کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو، یعنی بری باتیں پھیلاتے ہیں یا برائی کے مواقع مہیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ جو لوگ فیس بک خصوصاً استعمال کرتے ہیں یا ایسے واٹس ایپ وغیرہ، تو ان کو ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجہ میں بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، مریض کا نفسیات کے علاج کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، اگرچہ تمہاری گفتگو اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی مگر مریض کے دل کو سکون پہنچے گا۔ یعنی مریض کو حوصلہ دینے کی بات کرنا، مرض سے شفا کی بات کرنا، اس سے نفسیاتی طور پر مریض کو حوصلہ ہوگا اور وہ کافی ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ یعنی اس کو جب دل برداشتگی نہیں ہوگی تو اس کے اندر مدافعت کی قوت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو، یعنی سونے سے پہلے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اس طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، یعنی اللہ کی توفیق سے مستحب ہے، کر لیں تو ثواب ہے، ٹھیک ہے۔
اگر کوئی مشکل نہ ہو تو دائیں کر کے وضو کر کے پھر دائیں کروٹ پر سونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع